اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کا نیکسٹ ہاف کریں گے۔ متحدہ قومیت کی نفی، چونکہ بر صغیر میں ہندو جو پنڈت تھے وہ سب یہ مسلمانوں کو بابر کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے انہوں نے دوسری ثقافتوں کو، دوسرے مذاہب کو خود میں ضم کیا، اسی طرح وہ اسلام کو بھی خود میں ضم کرنے کی پوری کوشش میں تھے۔ وحدت ادیان کا درس دے رہے تھے کہ تمام جو مذاہب ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ ادیان مذاہب کو کہتے ہیں، وحدت ادیان یعنی تمام مذاہب ایک ہی ہیں، واحد ہیں، اور سب کی سب مذاہب کی اکائی ایک ہی ہے، سب ایک ہی چیز کو ماننے والے ہیں۔ یعنی ہم بھگوان کو مانتے ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ ایک ہی ذات ہے، نعوذ باللہ۔ تو متحدہ قومیت کی نفی کی علامہ اقبال نے، انہوں نے کہا میرے خیال ہے کہ قومی تشخص کو محفوظ رکھنا ہندو اور مسلمانوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ یعنی وہ بھی اپنا قومی تشخص برقرار رکھیں، محفوظ رکھیں، ہم بھی رکھیں۔ ہندوستان میں ایک مشترک قومیت پیدا کرنے کا خیال، مشترک قومیت یعنی دونوں کو ملا کے مشترک کر دیا جائے، اگرچہ نہایت خوبصورت اور بہت اہم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو موجودہ حالت ہے اور قوموں کی جو حالت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ سٹیپ اٹھا سکیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، آپ کافر ہیں، اور کافر اور مسلمان ایک قوم کی صورت نہیں بن سکتے۔ مسلمانوں کی معاشی مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی بقا میں، اسلام کی سلامتی میں ہے، اور ایسے شریعت کے نفاذ میں ہے، یعنی شریعت کے نفاذ میں ہے جس میں اسلام جس معاشرے میں مکمل طور پہ سیاسی، معاشرتی لحاظ سے نافذ کر دیا جائے تو وہی معاشرہ فلاح و بہبود پا سکتا ہے۔ تو چونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات اور اس نے معاشی زاویے بھی ایسے دیے ہیں انسان کو جس کے ذریعے سے معاشرہ ترقی پاتا ہے، تو ہم صرف اسی صورت میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اسلام کو مکمل طور پہ معاشرے میں نافذ کر دیں۔ اور اسلام کو مکمل طور پہ معاشرے میں نافذ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس ایک آزاد ریاست ہوگی، ایک آزاد معاشرہ ہوگا، اسلامی معاشرہ، تبھی یہ سب کیا جا سکے گا۔ اتحاد عالم اسلام، اب تمام عالم جو ہے اسلام کا، یعنی تمام مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں، وہ ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے، اور ان میں اتحاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اتحاد ہوگا تبھی ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ہم سارے مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں وہ سب کے سب اسلام کی سربلندی کے لیے ہیں دنیا میں قائم مقیم۔ تو دنیا میں ہم اسلام کی سربلندی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بتانے رنگو خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ اے رانی نہ افغانی۔ یعنی باؤنڈریز، ملکوں کی جو سرحدیں ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں اس سٹیپ پہ آ کے کہ ملک کی پہچان نہ رہے، قبیلے کی پہچان نہ رہے، رنگ و نسل کی پہچان نہ رہے، بس ایک پہچان ہو، مشترک واحد، کہ ہم مسلمان ہیں سب کے سب، صرف یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور بر صغیر میں قرآن پاک کیسے نافذ کیا جا سکتا تھا جب بر صغیر کے مسلمان آزاد ہوتے؟ اب چونکہ وہ خود غلام ہیں، تو ایک غلام اپنی طرز حکومت یا اپنی طرز معاشرت، اپنی طرز معیشت کیسے نافذ کر سکتا ہے ایک معاشرے میں جب وہ خود غلام ہے؟ تو ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے خود آزاد ہونا ہے، اور قرآن پاک کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو مکمل ضابطہ حیات مانتے ہوئے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ آگ اور پانی سٹیپ ہے، یعنی ہم پانی ہیں اور جو ہندو ہیں وہ آگ ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو پانی سے اور ہندوؤں کو آگ سے تشبیہ دی کہ جیسے آگ اور پانی مل نہیں سکتے، اسی طرح ہندو اور مسلمان نہیں مل سکتے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے، عقیدہ توحید پر وہ قائم ہے، اللہ کو واحد یکتا مانتے ہیں، جبکہ جو ہندوازم ہے، کفر ہے، وہ اس کے الٹ ہے، شرک ہے توحید کا۔ تو پھر الٹ چیز جو ہے، کفر کو مٹانے کے لیے توحید آیا، تو توحید کفر میں کیسے ضم ہو سکتا ہے؟ تو توحید اور کفر ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، اور ان کو نہ ہی تو ملایا جا سکتا اور نہ ہی توحید کو مٹایا جا سکتا ہے۔ کافر اور مومن کی پہچان انہوں نے بتا دی کہ کافر آفاق میں گم ہے، یعنی وہ دنیا پرست ہے، دنیا میں گم ہو چکا ہے، زمین و آسمان میں وہ گم ہے، اور اس کو وہ دنیا پرستی کے لیے بس پیدا ہوا ہے، اور وہ
اس کا صرف اس دنیا میں سب کچھ ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جبکہ ایک مومن جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ساری کی ساری دنیا بستی ہے، اس میں سارا کا سارا دنیا کا علم بستا ہے، اس میں ہر چیز ہے، اس وہ اپنے عمل سے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو میرے اندر دنیا ہے۔ تو مومن اور کافر دونوں بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے۔ کانگریس نواز علماء کی مخالفت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اب وہ علماء جو کانگریس کا راہ پلاپ رہے تھے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور بھی بہت سے علماء کرام اور بہت سے مسلمان کانگریس میں بھی شامل تھے، اور کانگریس کی ہر بات پہ ہاتھ کھڑا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو کانگریس کی بنا پر ایک قوم تصور کیا ہوا تھا۔ تو ان کا منہ توڑ جواب دیا کہ آپ بھی ان کی طرح دنیا پرست ہو چکے ہیں، آپ کے لیے وطن زیادہ اہم ہے، دنیا زیادہ اہم ہے دین کی نسبت، تو اپنے عقیدے مضبوط کریں۔ اگر عقیدے سے زیادہ وطن اہم ہوتا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت نہ کرتے۔ میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے کہا ہے، مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، تیرے شہر کے لوگ میرے پہ ظلم نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اتنا پیار تھا مکہ سے، پھر بھی اس کے باوجود چھوڑ دیا، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ اگر کوئی ظالم حکمران یا وہاں پہ حالات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں کہ آپ کے دین کے معاملے میں ظلم ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہی ہے، تو وہاں سے ہجرت کر جائیں، ادروائز جہاد کریں۔ تو پھر ان علماء کا جواب دیا آپ نے۔ انگریز قوم سے نجات پانے کے حوالے سے علامہ اقبال نے کیا کہا ہے جی؟ اس میں پھر وہی بات ہے کہ مسلمان اس دنیا میں جہاد کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بھیجے گئے ہیں، غلام بننے کے لیے نہیں۔ حکم ہے کہ جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے، کافروں کے خلاف جہاد کرو یہاں تک کہ آزاد ہو جاؤ، تم آزاد ہو کے اسلام کو سربلند کرو۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا مقصد ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا نہیں ہے صرف کہ جہاں پہ ہم آزاد رہ سکیں، بلکہ اسلام کی سربلندی، اسلام کو قائم کرنا ہے، قائم دائم رکھنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام کتنا مضبوط ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمان اپنی جان دے سکتے ہیں۔ آزادی مسلمانوں کا حق ہے، چونکہ جب تک مسلمان آزاد نہیں ہوگا تو وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو نافذ نہیں کر سکتا اپنے معاشرے میں۔ تو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزادی اس کا بیسک رائٹ ہے، اور وہ یا تو جہاد کرے اور جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، یا پھر غلامی کی زندگی سے نجات پانے کے لیے کہیں دور ہجرت کر جائے۔ حق و صداقت کی جیت ہوگی، اور حق بے شک میرے رب کا دین حق پر ہے، اور ہندوازم اور عیسائیت پرستی یہ سب کفر ہے، شرک ہے اور باطل ہے، اس کو مٹ جانا ہے۔ حاصل بحث اس کا یہ کہ علامہ اقبال جان چکے تھے کہ ایک مسلم امت جو ہے وہ کس طرح سے اوپر اٹھتی ہے، جوش و جذبے سے اوپر اٹھتی ہے، دلوں کو بیدار کرنے سے۔ جو سوئے ہوئے دل تھے ان کو بیدار کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ نوجوان نسل بیدار ہو اور اٹھ کھڑی ہو، کہ ایک غیرت مند قوم کی طرح عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے مقابلہ کرے اور اسلام کو سر بلند کرے۔